انفو گورنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے لے کر شہادت تک کا سفر جو بیان نہیں کیا جاتا۔ آپ کی شہادت کو تو بیان کیا جاتا ہے لیکن آپ کی سیرت کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ایک خاص طبقہ آپ کی سیرت کو اس لیے بیان نہیں کرتا کہ اس کو پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں اور ان کے درمیان عقیدت اور محبت کا جو رشتہ تھا اس کو بھی بیان کرنا پڑے گا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ام لبابہ جو ام فضل کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹکڑا کٹ کر ان کی گود میں آ گرا۔ آپ نے یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں آئے گا اور اسے تم دودھ پلاؤ گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لاؤ میرا بیٹا تو دکھاؤ۔ آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا اور گھٹی پلائی اور اذان دی۔ حضرت علی سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین رکھو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جو تکبیر کی آواز سب سے پہلے آئی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلنا سکھایا، آپ کو اپنے کندھوں پر سواری کرنا سکھائی اور آپ کے ہونٹوں پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ شان تھی میرے حسین کی۔ آپ کی تربیت اللہ کے رسول نے کی تھی۔ ایک بار سفر میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کے رونے کی آوازیں آئیں۔ آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا پیاسے ہیں۔ آپ نے گود میں لیا اور حسن و حسین کو اپنی زبان مبارک دی۔ بھوک اور پیاس دونوں مٹ گئی اور اس کا اثر دیکھیں۔ ایک مرتبہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے کہ رستے میں ایک کنواں نظر آیا لیکن اس میں پانی بہت کم تھا۔ آپ کو پتہ چلا، آپ نے اس کنویں کے پانی کو اپنے منہ میں لیا اور کلی اس ڈول میں کر کے کہا اس کو اس کنویں میں ڈال دو۔ جب پانی اس کنویں میں ڈالا گیا تو کنواں پانی سے بھر گیا۔ یہ میرے نبی کی زبان کا اثر تھا جو آپ نے بچپن میں چوسی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقافت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک سوالی آ گیا، اس نے صدا لگائی، آپ نے نماز مختصر کر دی۔ سوالی کو بلایا، سوالی نے کہا مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے۔ آپ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ غلام نے کہا 200 درہم ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو دے دو، گھر والوں کا اللہ بندوبست کر دے گا۔ 200 درہم اس کو دے دیے اور فرمایا میرے پاس بس یہی تھے، اگر اس سے زیادہ ہوتے تو وہ بھی دے دیتا۔ ایک مرتبہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، راستے میں بھوک لگی، ایک جھونپڑی نظر آئی، اس میں ایک بوڑھی عورت دکھائی دی۔ پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا ایک بکری ہے، اس کو ذبح کیا اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ دونوں کون ہیں۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو بہت ناراض ہوا کہ ایک بکری تھی۔ عورت نے کہا یہ ہاشمی تھے، مجھے حیا آئی اس لیے بکری ذبح کر دی۔ بہت سالوں بعد وہی عورت اور اس کا شوہر مدینہ منورہ میں کسی کام سے آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا اور پوچھا آپ وہی ہیں جس نے ہم کو بکری دی تھی؟ وہ عورت بھی پہچان گئی، کہنے لگی جی ہاں۔ آپ کی ثقافت دیکھیں، 1000 دینار اس عورت کو دے دیے، صرف ایک بکری کے 1000 دینار عطا کر دیے۔ حسین اور تمام اہل بیت نے میرے نبی سے ثقافت سیکھی ہے۔ یہ ایک قطرے کے بدلے پورا دریا عطا کرنے والا گھرانہ ہے۔ میرے نبی نے انہیں دنیا کی نہیں دین کی دولت سے نوازا ہے۔ آپ کو نبی کے گھرانے کی ثقافت تو بہت بتاتے ہیں لیکن ایک سوال کہ یہ دینار ان کے پاس آتے کہاں سے تھے؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5000 دینار آپ کا وظیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 لاکھ سالانہ دینار آپ کا وظیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ آپ وہ لیتے بھی تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ اس بات سے صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ صحابہ کے اوپر باغ فدق کا الزام لگاتے ہیں انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ہزاروں اور لاکھوں دینار وظیفہ مقرر کر دیتے وہ فدق کو کیسے غصب کر سکتے ہیں؟ سب کو یہ سوچنا چاہیے۔ وہ لوگ جو صحابہ اور اہل بیت کو دشمن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عبداللہ بن سبا کی اولادوں میں سے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حج کرنے مکہ تشریف لے گئے۔ وہاں کوفیوں کے ہزاروں خطوط آپ کو ملے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، اور آپ کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شیعہ تھے۔ امیر معاویہ کا جب آخری 10 سالہ دور باقی تھا تو آپ کو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت علی کے ہمیشہ ساتھ رہے اور آپ عشر مبشرہ میں سے تھے، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ نے جس طرح اسلامی حکومت کو سنبھالا ہوا ہے، آپ پر اب اور کوئی صحابی یہ رسول باقی نہیں ہے جس کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آپ اپنے جانشینی کا اعلان کریں۔ آپ نے یزید کی جانشینی کا اعلان کر دیا، جس کو تمام مسلمانوں نے تسلیم کیا، لیکن صرف 5 افراد نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جن میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں نے اس بات پر اختلاف کیا کہ قیصر و کسریٰ کی طرح باپ کے بعد بیٹا حکمران بن جائے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 5 افراد سے اس معاملے میں کوئی باس پرس نہیں کی۔ 10 سال اسی طرح گزر گئے، اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید حکمران بنا اور تمام گورنروں کو کہا گیا کہ یزید کی بیعت لیں، تو تمام عالم اسلام نے یزید کی بیعت کر لی، سوائے ان 5 افراد کے۔ ان میں سے عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور باقی 4 میں سے 2 افراد عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگرچہ یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن ہم اس وجہ سے پوری امت کو کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتے، اور انہوں نے بھی یزید کی بیعت کر لی۔ اب صرف 2 لوگ رہ گئے، ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ چلے گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں مکے میں رہ کر یزید کے خلاف تحریک چلانا چاہیے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفے سے خطوط آ رہے تھے کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، شیعان علی نے آپ کو 12,000 خطوط لکھے، تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کوفہ جائیں گے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بہت روکا کہ نہ جائیں، یہ کوفی بھروسے کے قابل نہیں، انہوں نے آپ کے والد اور بھائی کو بھی دھوکے سے شہید کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سمجھایا کہ نہ جائیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جانا ہے۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا کہ وہ وہاں جائیں اور حالات کا جائزہ لے کر مجھے اطلاع کریں۔ مسلم بن عقیل کوفے پہنچے تو ایک دن میں 12,000 افراد نے بیعت کر لی۔ آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں سب ٹھیک ہے، آپ آ جائیں۔ ادھر یزید نے عبداللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا۔ لوگوں نے گورنر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو گورنر کے فوجیوں نے لوگوں کو ڈرایا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہزاروں لوگوں نے بیعت توڑ دی اور مسلم بن عقیل کے ساتھ چند لوگ رہ گئے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے کسی طرح ایک خط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیا کہ آپ یہاں نہ آئیں، کوفیوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانا چاہتے تھے، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یہ کیسے گوارا کرتی کہ جو آپ کے ساتھ آئے آپ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ہو آپ بھی ساتھ جائیں گے۔ قافلہ جب کربلا پہنچا تو کوفیوں نے آپ کو گھیر لیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کا نام لے کر ان کو وہ خط دکھائے کہ کیا تم نے ہم کو خط لکھ کر نہیں بلایا اور اب تم ہمارے ہی خون کے پیاسے ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے 3 شرائط رکھی کہ مجھے واپس جانے دو، یا مجھے سرحدوں پر جانے دو، میں وہاں جنگ میں حصہ لیتا ہوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ کوفیوں کو پتہ تھا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس چلے گئے اور خطوط یزید کو دکھا دیے تو سب مارے جائیں گے، اس لیے کوفیوں نے پہلے آپ کو ڈرایا کہ یا تو یزید کی بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ جانتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کریں گے اور ان کو قتل کا جواز مل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا اور کوفیوں نے آپ کو بے دردی سے شہید کر دیا اور خیموں کو آگ لگا دی تاکہ وہ ثبوت بھی مٹ جائیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے زین العابدین اور خواتین کو کچھ نہیں کہا۔
کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا اور وہ ثبوت ختم ہو گئے تھے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ یہ تھی کربلا کی حقیقت، لیکن بہت سے لوگ اس کو نمک مرچ لگا کر مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔